بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی سہدرا تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب۔ آج الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے دواخانے کا ایک خاص انمول نسخہ جو کہ ہمارا تجارتی راز ہے اور عرصہ دراز سے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ اگر سچ یہ کہوں تو یہ بات ہے کہ یہ نسخہ میں نے تقریباً 20 سے 25 سال کی طویل محنت تجربات کے بعد ترتیب دیا، اور ایسا لاجواب اور انمول نسخہ ہے کہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی مضر صحت دوائی یا مضر صحت کشتہ اس میں شامل نہیں، بالکل بے ضرر قدرتی اجزاء پر مشتمل انتہائی اعلیٰ یہ نسخہ ہے۔ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے، اجزاء تھوڑے سے مہنگے ہیں لیکن بے ضرر ہیں، اور اگر مزاج کے مطابق استعمال کروایا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا رزلٹ بھی یقینی ہے۔ یہ نسخہ اس سے پہلے جو ہمارے فیس بک فرینڈز ہیں وہ اس کی پوسٹیں پڑھ چکے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہم سے منگوا کر اس کو استعمال بھی کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بہت تعریف کی، اور بہت سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، اطباء اکرام نے بالخصوص، کہ یہ کون سا نسخہ ہے کہ جو بالکل بے ضرر قدرتی اجزاء پر مشتمل ہے۔ کئی ڈاکٹر صاحبان نے جو میرے دوست ہیں، میرے ملنے والے ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں پوچھا کہ یہ کون سا نسخہ ہے کہ جس میں کوئی آپ کہتے ہیں کہ خطرناک دوائی نہیں، کوئی کشتہ نہیں، لیکن وہ بے حد مقوی اور بہت اعلیٰ کام کرتا ہے پورے جسم کی طاقت کے لیے۔ تو میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اس کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آج ان ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ اس نسخے کو بنائیں۔ نسخہ میں پورے رموز و نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مختلف موسموں کے اعتبار سے میں اپنے علم و فن کو استعمال کرتے ہوئے اس میں کچھ کمی بیشی بھی کر لیتا ہوں، لیکن عمومی طور پہ جو نسخہ ہے وہ یہ تیار ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر موسم سرما ہو تو موسم سرما میں اس میں کوئی ایک آدھ دعا کا کبھی اضافہ کر لیتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ نسخے کی تیاری کے دوران آپ کو بتا دوں گا۔ دوسرا کہ یہ نسخہ چونکہ بالکل بے ضرر ہے، اس لیے جو بہت زیادہ کمزوری کے مریض ہیں ان کو ہم یہ 20-25 سال کی عمر سے لے کے بوڑھے افراد تک کے لوگوں کو بلا خوف و خطر استعمال کرواتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جن کو ضرورت ہو، جن کا مزاج ٹھنڈا ہو بالمزاج، یہ میں بار بار جب بات کرتا ہوں تو اکثر لوگوں کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کے مزاجوں کو جب تک سمجھا نہ جائے آپ کامیاب معالج نہیں ہو سکتے۔ یہ میں طبیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے طالب علم بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، بنیاد جو طب میں انسان کے علاج معالجہ کی بنیاد ہے وہ مزاجوں کو سمجھنا ہے۔ مزاجوں کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اجوائن دیسی سونے کا کام کرے گی۔ اگر آپ مزاجوں کو نہیں سمجھتے تو یقین کریں سونا اجوائن دیسی کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ گارنٹی سے کہتا ہوں۔ جو لوگ علاج معالجے میں بری طرح فیل ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو مزاجوں کا پتہ نہیں، ادویات کے مزاجوں کا پتہ نہیں، افعال و اثرات کا پتہ نہیں۔ جس طرح کسی عام آدمی نے نسخہ بنایا، نسخہ پڑھا، یہ فلاں فلاں فوائد ہیں اس کے، اٹھے نسخہ لایا دے دیا، اسی طرح طبیب بھی نسخہ لاتے ہیں بنا کے دے دیتے ہیں، نہ پتہ مریض کا مزاج کیا ہے، نہ پتہ کہ دعا کے افعال و اثرات کیا ہیں۔ اس طرح پھر طب کی بدنامی ہوتی ہے، اور طب جو ہے وہ ہماری ماں ہے، ہمیں اس کا خیال حد سے زیادہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ جنسی ادویات میں، جو بالخصوص جنسی کمزوری کے ادویات میں انتہائی خطرناک کیمیکل، مضر صحت کشتہ جات، سینکھیا، تانبا، اس طرح کی دوسری ہیوی میٹلز کے نسخہ جات، کشتہ جات، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں بارہا کہتا ہوں، میرا اپنے دوست ڈاکٹر صاحبان سے بھی بڑی لمبی چوڑی اس پہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے، تو میں وہاں بھی یہی کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، انسان نے دنیا میں ایک دفعہ آنا ہے، دوبارہ نہیں آنا۔
تو ایسی کوئی دعا سینکھیا ہو گیا جس کو سمرفار بولتے ہیں طب میں، اور اسی طرح یہ تانبا وغیرہ اور اس طرح کی جو ہیوی میٹلز ہیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ان نسخہ جات سے پرہیز کریں، اور ایسے کیمیکل بھی جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں ان کیمیکل کا میں نام یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ کسی طریقہ علاج کی میں یہاں نفی نہیں کر رہا، میں تو اپنا خدمت خلق کے لیے ایک بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو وقتی اشتعال کی جو جنسی ادویات ہیں، جنسی مسائل کے لیے میرا یہ تجربہ ہے، میرا یہ ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ کا تجربہ ہے کہ وہ استعمال کرنے کے بعد مریضوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے، مریض شفا یاب نہیں ہوتے، اور میں ایسے نسخے نہ خود استعمال کرواتا ہوں نہ میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے، تمام اطباء کرام سے جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تمام دوستوں سے اور تمام ایسے مریض میرے بھائی جو کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسی ادویات سے پرہیز کریں اور اپنی زندگی کو، جو کہ ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے انسان کے لیے، اس کو جو ہے وہ محفوظ بنائیں۔ اچھا، اب میں حب عنبر مرواریدی کا وہ بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے مکتب میں اس طرح کے تقریباً 4، 5، 6 نسخہ جات تیار ہوتے ہیں، حب عنبر مرواریدی، حب عنبر مرواریدی گولڈن، حب عنبر مرواریدی گولڈ، لیکن جو سب سے اعلیٰ نسخہ، بہترین نسخہ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے نسخہ جات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی و صحت اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہمارے مکتب کے سارے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ یہ نسخہ جو ایک بہترین نسخہ ہے، بے ضرر نسخہ ہے، قدرتی اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے الحمدللہ خوشی کے ساتھ، اپنے دلی خوشی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے اور میرا خاص راز کا نسخہ اب تک جا رہا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی درجن سے زائد لکھی ہوئی طبی کتب میں اپنے خاندان کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے دوستوں کے، اپنے بزرگوں کے ہزاروں نسخے طبی دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میری لکھی ہوئی طبی کتب پورے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے داد و تحسین وصول کر چکی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ان کے نسخہ جات، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو لوگ میرے طبیب بھائی میری کتابوں کے نسخہ جات استعمال کرتے ہیں، مریضوں کو اگر کسی کا سر درد بھی ٹھیک ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن گیا۔ اسی خواہش کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نسخہ بھی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور اس نسخہ کے فوائد بے بہا ہیں۔ یہ صرف کمزوری کے لیے ہی نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت زیادہ بدنی امراض پہ کام کرتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لاجواب دعا ہے۔ اب آتے ہیں نسخہ مبارک کی طرف۔ سب سے پہلے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھوں میں پلیٹ میں یہ زعفران ہے، یہ خالص زعفران لینا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا، جو پاکستان میں ہمارے پاس ایران سے، اسپین سے، کشمیر سے زعفران آتا ہے، جو بھی ملے آپ نے اعلیٰ کوالٹی کا زعفران لینا ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام، اس نسخہ میں 20 گرام زعفران پڑے گا۔ دوسرا یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو لکڑیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ اکر کرا ہے، یہ اکر کرا آپ نے اعلیٰ کوالٹی کا نمبر 1 لینا ہے۔ 1 نمبر اکر کرا آئے خواہ کتنا مہنگا ہے، یہ آپ نے 1 نمبر لینا ہے۔ یہ بھی 20 گرام اس میں ڈلے گا، 20 گرام اکر کرا۔ یہ 2 اجزاء زعفران اور اکر کرا 20 گرام۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ننھے سے کیڑے، یہ بیر بوٹی ہے، بیر بہوٹی، کئی لوگ بیر بوٹی بھی کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو چیز بوٹی بھی کہتے ہیں، چیز بوٹی بھی کہتے ہیں پنجابی میں۔ یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، بیر بوٹی یا بیر بوٹی یا چیز بوٹی، یہ 3 نام اس کے مشتمل ہیں۔ یہ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، یہ آپ نے خشک شدہ دستیاب ہوتے ہیں مارکیٹ سے۔ یہ ایک حیوانی دوا ہے، اس کو آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ یہ جلوتری ہے، جلوتری بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ریگ ماہی ہے، یہ ریگ ماہی گولڈن آپ نے لینی ہے، اور یہ 10 گرام یہ لینی ہے۔
یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جدوار خطائی ہے، بہترین اعلیٰ کوالٹی کی جدوار خطائی لینی ہے آپ نے، یہ بھی 10 گرام لینی ہے۔ یہ جائفل آپ دیکھ رہے ہیں، جائفل، اس کا مغز لینا ہے آپ نے، یہ بھی 10 گرام لینا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لونگ کرمفل، یہ لونگ ہیں، چھوٹے لونگ لینے ہیں آپ نے دیسی، یہ لونگ ہیں، یہ بھی آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ معروف چیز آپ کی دار چینی، یہ بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے، 10 گرام۔ اور یہ دیکھیں یہ ہے جند بدستر، یہ جند بدستر آپ نے لینا ہے اعلیٰ کوالٹی کا، اچھا بالکل خالص، تو یہ بھی 10 گرام لینا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ امبر ہے، یہ امبر ہے، یہ آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے، یہ 5 گرام آپ نے لینا ہے، 5 گرام امبر۔ یہ دیکھیں یہ ہے سلایہ مروارید، سلایہ مروارید، مروارید اعلیٰ کوالٹی کے لے کے یہ آپ نے 10 گرام مروارید کو ایک بوتل عرق گلاب میں کھرل کر کے اس کا سلایہ بنا لینا ہے۔ یہ 5 گرام اس میں ڈالنا ہے، 10 گرام مروارید لینے ہیں، ایک بوتل عرق گلاب میں ان کو کھرل کرنا ہے، وہ بالکل خشک ہو جائیں، اس کے بعد وہ سلایہ بن جائے گا، وہ اس میں سے 5 گرام آپ نے اس نسخے میں شامل کرنے ہیں۔ یہ تمام ادویات امبر کو چھوڑ کے ان تمام ادویات کو کوٹ کے پیس لیں آپ۔ امبر کو یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا 2 چمچ یا 1 چمچ دیسی گھی یا زیتون کا تیل لینا ہے، اس کو کسی کھلے منہ والے تھوڑے سے بڑے برتن میں، جس طرح یہ تام چینی کی پیالی ہوتی ہے، یا جس طرح یہ اس کی سٹیل کی چھوٹی چھوٹی وہ پیالی رکابیاں سے مل جاتی ہیں، ان میں اس میں دیسی گھی ڈال کے، یا اگر وہ آپ کو نہ مل سکیں تو کسی توے پہ ہلکی سی آنچ پہ دیسی گھی کو گرم کرنا ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امبر ہے، امبر کو اس میں ڈال دینا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے۔ امبر کو جب آپ گرم گھی میں یا زیتون کے تیل میں تھوڑے سے میں حل کریں گے تو وہ حل ہو جائے گا، پھر اس کو کسی چمچ سے یا چھری سے اس کی نوک سے تھوڑا تھوڑا مکس کریں، یہ دیسی گھی میں یا زیتون کے تیل میں مکس ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہ سارا جو محلول بنے گا، یہ آپ نے ان دعاؤں کے جو صفوف بنا ہے اس میں ملا کے پھر اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے یا کھرل کر لیں۔ یہ حب امبر مرواریدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیار ہو چکی ہے۔ یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، زعفران خالص 20 گرام، اکرکرا خالص 20 گرام، جلوتری 10 گرام، بیر بوٹی 10 گرام، لونگ 10 گرام، جند بدستر 10 گرام، دار چینی 10 گرام، مغز جائفل 10 گرام، ریگ ماہی 10 گرام، جدوار خطائی اعلیٰ کوالٹی کی 10 گرام، امبر 5 گرام، سلایہ مروارید سچے موتیوں کا سلایہ جو عرق گلاب میں تیار کیا گیا ہو 5 گرام، 5 گرام امبر، 5 گرام یہ پڑے گا آپ کا مروارید کا سلایہ۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے۔ 2 چیزیں اس نسخے میں 20 گرام ہیں، 2 چیزیں اس میں 5 گرام ہیں، امبر اور مروارید 5 گرام ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ 8 اجزاء جو ہیں وہ 10 گرام ہیں۔ اس تمام نسخے کو باریک پیس کے ملا کے اس کی 2 صورتوں میں آپ گولیاں بھی تیار کر سکتے ہیں، کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ 500 ملی گرام کے کیپسول لے کے ٹھوک کے مکمل ایک سائڈ جو ہے اس کی بھر لیں۔ یہ 1 کیپسول روزانہ دودھ کے ساتھ آپ نے مریض کو کھلانا ہے۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ مریض رات کو کھانا کم کھائے، کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹہ بعد آدھا کلو دودھ کے ساتھ 1 کیپسول جو ہے وہ اس کا استعمال کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے گولیاں بنانی ہیں تو شہد ملا کے اسی صفوف میں شہد تھوڑا سا شامل کریں، اور شہد شامل کرنے کے بعد اس کی رگڑائی کر کے کھرل کر کے اس کی کابلی چنے کے برابر گولی بنا لیں۔
ایک گولی آدھا کلو دودھ کے ساتھ آپ نے دینی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے افعال و اثرات کی طرف۔ یہ نسخہ جو ہے یہ گرم خشک افعال و اثرات کا حامل نسخہ ہے۔ تمام ایسے امراض جو اعصابی تحریک، بلغمی تحریک کی وجہ سے ہوں، بلغمی مزاج کے ہوں، کمزوری، سستی، تھکاوٹ، بے چینی، کاہلی، ہر وقت نیند آتے رہنا، جسم میں دردیں، اس کے لیے یہ شاہکار دعا ہے۔ مردانہ کمزوری کی اعلیٰ درجے کی دعا ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ دوا ہے جو بالکل جن کا جسم ٹھنڈا ہو، شدید ترین کمزوری کا شکار ہوں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، ان کے لیے یہ بہت اعلیٰ دعا ہے۔ اگر مریض کو کمزوری بہت زیادہ ہو تو اس دعا کی صبح و شام 2 خوراکیں استعمال کروائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس دعا کے ساتھ کم از کم آدھا کلو دودھ ایک وقت میں مریض کو پلانا ہے۔ اس کے علاوہ جو خشک سرد مزاج میں بھی بعض اوقات اس قدر مریض میں کہ جسم میں ٹھنڈک کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ بالکل مریض کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، قوت باج ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بہت کم ہو جاتی ہے، مریض تھکاوٹ، سستی، بے چینی، کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جسم میں پوری آکسیجن بھی نہ ملنے کی وجہ سے مریض کا رنگ بھی جو ہے وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مریض جو ہے وہ مسلسل اذیت میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ذہنی مریض تک بن جاتے ہیں، مول مالی خولیائی کیفیت بن جاتی ہے، کمزوری کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے بھی یہ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جسم میں کھاتے ہی حرارت پیدا کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو خشک سرد مزاج میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہیں، خشک دمے کی کیفیت ہو جاتی ہے، خشکی کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، آکسیجن باڈی کو نہ ملنے کی وجہ سے جسم کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی یہ دعا اللہ کے فضل و کرم سے حیران کن رزلٹس دیتی ہے۔ صرف چند خوراکوں کے استعمال سے خشک دمہ، الرجی، جسمانی دردیں، تھکاوٹ، سستی کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کمالی میں یہ نسخہ عرصہ دراز سے استعمال ہو رہا ہے، اور 1 ماہ کا یہ ہم جو ہے اس کا کورس مریض کو دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ ایک خوراک مریض جو ہے وہ اگر روزانہ استعمال کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہترین اس کی جو ہے وہ طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ مریض جو بہت زیادہ کمزور ہو، یا جس کو مختلف نیم حکیموں نے غلط ادویات کھلا کھلا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہو، ایسے مریضوں کو اس کی صبح و شام خوراک استعمال کروانی پڑتی ہے، اور اس کا 1 ماہ کا کورس کافی رہتا ہے۔ مطلب کمالی سے اس کی قیمت 1 ماہ کی دوائی کی 5000 روپے ہم لیتے ہیں، اور یہ ہم مناسب منافع سے، بہت زیادہ منافع ہم نہیں لیتے، مناسب منافع کے ساتھ اس کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے خدمت خلق کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب میں نے یہ نسخہ شیئر کر دیا ہے، اطباء کرام سے گزارش ہے اس کو خود بنائیں، جو طبیب یا نہیں لیکن شائقین طب ہیں وہ بھی بغیر کسی خطرے کے اس نسخہ کو آرام کے ساتھ بنا سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بنائیں۔ یہ اگر اس سے کم مقدار میں بنانا چاہیں تو اسی حساب سے اس کی مقدار کم کر لیں، لیکن یہ بات میں بار بار کہوں گا، عنبر خالص ہونا چاہیے، جن بدستر خالص ہونا چاہیے، اکر کرا خالص ہونا چاہیے، زعفران خالص ہونا چاہیے۔ دوسرے اجزاء بھی مارکیٹ میں دوسرے اجزاء جو عام معمولی اجزاء ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل خالص نہیں ملتے، تو یہ کسی ایماندار پنسار سٹور سے خریدیں، اور ایسے پنسار سٹور سے خریدیں کہ جو بالکل دیانتداری سے خدمت خلق کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ یہ اجزاء مہنگے ضرور ہے، ہر بندہ اس کو شاید بنا نہ سکے، لیکن جو بنائے گا انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا۔ اب آخر میں اس کا میں ایک بہت ہی انمول فائدہ آپ کی خدمت میں اسی دعا کا کر رہا ہوں پیش۔ یہ جو ہے دعا بلغمی تحریم میں جن مریضوں کا مزاج ٹھنڈا ہے یا خشک سرد ہے یا ترس سرد ہے، ان مریضوں میں دونوں صورتوں میں یہ دردوں کے لیے، جسمانی دردوں کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کی دعا ہے۔ اعصابی تحریک کی وجہ سے ہونے والے فالج میں، بلغمی فالج جس کو ہم بولتے ہیں، اعصابی فالج جس کو بولتے ہیں، یہ اس کی بہترین دعا ہے۔ ایسے بچے جو بچپن سے جن کی گردن میں فالج ہو، جسم کے کسی حصے میں فالج ہو، جن کی گردن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی گردن ادھر کرے تو ادھر ہو جاتی ہے، ادھر کرے تو ادھر ہو جاتی ہے، ان کو اپنے حواس ان کے جو ہے وہ بحال نہیں رہتے،
اور حواس معطل ہوتے ہیں، کچھ ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، والدین شدید پریشان ہوتے ہیں، یہی دعا 1 سے 2 رتی عمر کے مطابق ان بچوں کو استعمال کروائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ کے استعمال سے وہ ان کی جو یہ فالج کی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب میں آپ کو جو اطباء کرام ہیں ان کو ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر وہ چاہیں اور اگر کوئی مریض کی حالت بہت زیادہ خراب ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، تو اسی نسخہ میں موسم سرما میں یا ضرورت کے مطابق موسم گرما میں اسی نسخہ میں کسی اعلیٰ کوالٹی سے تیار شدہ ادرک کوار گردن والا ازراکی مدبر جو ہے وہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ میں راز آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اطباء کرام کی خدمت میں کہ اگر موسم سرما میں اگر وہ چاہیں تو اسی نسخہ میں ازراکی مدبر جو ہے وہ شامل کریں، کسی بھی اچھے طریقے سے بنا ہوا، لیکن 1 تولہ وہ ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے ڈالنا ہے، مریض کی عمر زیادہ ہو، مریض فالج وغیرہ میں مبتلا ہو اور دوسرے کئی مسائل کا اس کو سامنا ہو، تو اسی نسخہ میں موسم سرما میں آپ ازراکی مدبر کا بھی اضافہ کر دے سکتے ہیں۔ یہ ایک راز کی بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، لیکن ازراکی مدبر کا اضافہ صرف اطباء کرام کریں۔ شائقین طب اس میں ازراکی مدبر کے استعمال سے دور رہیں، وہ صرف یہی نسخہ استعمال کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نسخہ بالکل بے ضرر، بالکل اعلیٰ کوالٹی کا 100% ایسے اجزاء پر مشتمل جن کے کوئی نقصانات نہیں، بہترین اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عرصہ دراز سے ہمارے ہاں معمول مکتب ہے، تجارتی نسخہ ہے، مکتب کمالی کا ہر وقت کا استعمال کیا جانے والا نسخہ ہے۔ مجھے آج خوشی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اپنا خاص نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ میں دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں، نہیں، میں اللہ کے فضل و کرم سے خوش دلی کے ساتھ یہ نسخہ آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ نسخہ بنائے اس کو اس کی سوچ سے زیادہ رزلٹ عطا فرمائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے عزیز و کرم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس ٹی وی چینل حکیم شہباز ہربل ٹی وی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہماری پوسٹوں کو لائک کریں، اور ہمارے جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کے اپنے آپ کے جو دوست احباب ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں اور ان کو اس ٹی وی سے متعارف کروائیں۔ اور جو لوگ ہمیں بہت ہی اچھے کومنٹ سے نواز رہے ہیں، ہمارے بھائی دوست احباب، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ ان کی بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔